اچھا اب اس میں سچویشن یہ ایسی ہے کہ بھارت میں تو مختلف آرا ہے اس پہ، لیکن پاکستان یکجٹ ہے، اور چاہے وہ عسکری قیادت ہو، سیاسی قیادت ہو، عوام ہو، کوئی بھی ہو تو اور گزشتہ رات ایک بہت اہم میٹنگ بھی ہوئی، اس میں موجود تھے متحدہ اقوام موومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما ڈاکٹر فاروق ستار صاحب، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، صبح بخیر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ بتائیے گزشتہ رات کی ملاقات کا احوال، اور قوم کو بتائیے کہ تمام کے تمام تر افراد، چاہے وہ عسکری قیادت ہے، سیاسی قیادت ہے، ایک پیج پر ہیں اس معاملے کو لے کے۔ دیکھیں، میں تو ازرائے مزاج یہ بات کروں گا کہ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک قیام پاکستان کے لیے صرف پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو متحد اور منظم نہیں کیا تھا، بلکہ جس طریقے سے بھارت کے اقلیتی صوبوں میں رہنے والے مسلمانوں نے جو ہے وہ لازوال قربانیاں دی، 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دیا، اور جس طرح سارے بڑے صغیر پاک و ہند کے مسلمان جس طرح متحد اور متحرک اور منظم تھے، تو مجھے لگتا ہے کہ گزشتہ اگر 70-75 سالوں میں ہمارے یہاں کسی بھی وجہ سے نظریاتی تقسیم رہی، سیاسی تقسیم رہی، پھر کچھ لسانی تقسیم بھی نظر آتی رہی، صوبائی بین الصوبائی معاملات تھے، مجھے لگتا ہے کہ اب مودی سرکار نے جو ہے وہ بیل مجھے مار کا کردار ادا کرتے ہوئے یہ جو حرکت کی ہے، اقدام کیا ہے کہ پانی جیسی جو زندگی کے لیے جو وائٹ گولڈ ہے، قیمتی شے ہے، اور تمام پانی کے ماہرین اور تمام جو معیشت کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگلی جنگیں اللہ نہ کرے ہوئی تو وہ پانی کی جنگیں ہوں گی، فسادات پانی کے ہوں گے۔ تو مودی نے تو یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک بنیادی انسانی مسئلے کو لے کر اپنے غرور اور تکبر میں، اپنے جنگی جنون میں جو وار ہسٹیریا، وار مانگرنگ ہے، اور جو پاکستان فوبیا ہے، اس کو لے کر اپنے تمام جو اقدامات خارجی اس میں ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، حسینہ واجد کو جس طرح سپورٹ تھی، بنگلہ دیش میں جس طرح ان کی مداخلت تھی، بھارت کی پسپائی ہوئی، اسے حسینہ واجد کو پناہ دینی پڑی۔ کینیڈا کی حکومت نے جس طرح پوری دنیا میں لابنگ کر کے بھارت کے چہرے کو بے نقاب کیا، وہاں ایک سکھ جو ہے وہ رہنما کو جس طرح ان کی انٹیلیجنس ڈرو نے اس کو ہلاک کیا، یہ ساری باتیں آپ دیکھیں تو یہ انٹیلیجنس تو یہ تو مودی سرکار نے بلیسنگ ان ڈسگائز ہمارے لیے پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ساری سیاسی جماعتیں ایک آواز میں بات کر رہی ہے، ہمارے تمام سماجی معاشرتی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک آواز میں بات کر رہے ہیں، اور اگر ہم جنگ نہیں چاہتے، افواج پاکستان نے بھی واضح کیا، ہماری حکومتوں نے بھی واضح کیا، لیکن اگر جنگ مسلط کی گئی تو پھر جنگ ہی صحیح، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ جو تیاری سے ہمیں آگاہ کیا گیا، جو اس کے جو ٹیکنیکل پہلو ہو سکتے ہیں، جو اس کی کائنیٹک جو قائد ہے ہماری اس دفاع کی، اس پر جس طریقے سے ہمیں اعتماد میں لیا گیا، تو نہ صرف ہم پرعزم ہیں، جذباتی ہیں، پورے جذبے سے بھرے ہوئے، تو وہ صرف جذباتیت کی حد تک جذباتی نہیں بلکہ ہماری تیاری بھی ہر لحاظ سے بالکل جی، ہر طرح کے ایکشن کے لیے بھی تیار ہے۔ فاروق صاحب، ایٹ دس ٹائم ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان کا جو ریاکشن تھا، پرومپٹ ریاکشن تھا، پاکستان نے اس پوری سچویشن کو جس طرح سے سمجھا، اینالائز کیا اور رسپونڈ کیا اور کلیریفائی کر دیا کہ کسی بھی مس ایڈونچر کے لیے آپ پھر جواب کے لیے بھی تیار رہے، وہ رائٹلی سینڈ ہوا، تبھی وہاں سے ہم نے دیکھا کہ سکون ہو گیا ہے، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غبارے میں سے ہوا نکلتی نظر آ رہی ہے۔ بٹ دا تھنگ از کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو جو یہ سارا کچھ جو بھی انہوں نے ایک کریٹ کرنے کے، ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے چاہتا ہے پاکستان فائنینشلی ڈرین ہو، پاکستان کو اکنامکلی کنٹین کیا جا سکے، اور بھی بہت ساری چیزیں، سپورٹس ہوں یا دیگر چیزیں ہوں، پاکستان کی پارٹیسپیشن وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کم ہو جائیں۔ بٹ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ جو پانی والا معاملہ ہے، کیا ہم اس کے ریپرکشنز کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے یہاں سے مریض وہاں جاتے ہیں، انڈیا میں علاج سستا ہے، تو جو پاکستان سے جانے والے لوگ ہیں ان کو سستا پڑتا ہے، لیکن جس طرح سے انہیں ڈیل کیا گیا، کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں خود میڈیکیشن جو ہے وہ سستی ہو سکے، کچھ اور ملکوں کی طرف جایا جا سکے جہاں سے آپشنز ہوں پاکستانیوں کے پاس، کہ اگر پاکستان سے وہ علاج نہیں کرا سکتے تو اور کہاں سستا ہو سکتا ہے یہ علاج؟ سرٹن ادر تھنگز جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جہاں پر کوشش کرنا چاہ رہا ہے کہ کسی نرو کو پریس کرے انڈیا،
ہم کیا کر رہے ہیں, کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں وہاں پر, کیا ہونا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے پانی جیسی شے پر سیاست کرنا سب سے پہلے تو پوری دنیا اور پھر یہ ورلڈ بینک کے میڈیشن سے یہ معاہدہ ہوا تھا 1960 میں کہ بھائی 3 دریا انہیں دیے گئے, باقی 3 دریا پاکستان کے لیے مخصوص رکھے گئے. اور ظاہر ہے کہ اتنا بڑا اسٹوریج کیپیسٹی ابھی انڈیا کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ اس پانی کو روک سکے. ٹیکنیکلی پریکٹیکلی تو انڈیا کے لیے پاسبل ویسے بھی نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آگے ہمیں کسی لحاظ سے تنگ نہیں کر سکتا یا پریشان نہیں کر سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی آبادی کو پانی کی نعمت سے محروم کرنا, یہ پوری دنیا میں میرے خیال میں اس وقت جو اسرائیل اور غزہ کو لے کر جو کرائسس ہے, پھر یوکرین کا کرائسس ہے, یہ میرے خیال میں دنیا کی تاریخ سب سے بڑا کرائسس کریٹ ہوگا, جس کی ذمہ داری پوری دنیا میں جو کرائسس ہوگا اس کے ماحولیاتی اثرات ہوں گے, اس کے کلائمیٹ چینج پر اثرات ہوں گے, اس میں ہماری زراعت سے لے کر باقی جو ہمارے شعبے اس پر پینے کے پانی کے اثرات ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ کوئی بین الاقوامی سطح پہ جو یہ یزیدیت کا جو عندیہ دیا گیا ہے, تو میرے خیال میں اگر وہ اس طرف جاتا ہے تو یہ ایک پوری دنیا سے جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ ایک محاذ آرائی مول لے گا اور بہت بڑا پنگا جو ہے وہ مول لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے یہاں بھی ایسے سینر ایلیمنٹس بہرحال موجود ہیں جنہوں نے دیکھے نا وہ منقسم ہے. وہ تو صاف کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی اس بات کا خطرہ نہیں کہ وہ پہل کریں. بھائی جعفر ایکسپریس جو ہوا تھا بی ایل اے کے تانے بانے واضح طور پر انڈیا سے, تو پاکستان نے تو یہ نہیں کہا کہ بھئی یہ انڈیا اس میں اس طرح سے ملوث ہے, ثبوت و شواہد سے پہلے کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں کی. اور نہ پاکستان نے کہا کہ اب ہم بھی جو ہے وہ اسٹرائک کریں گے, لمیٹڈ اسٹرائک کریں گے, ہمارا بھی حق ہے. جو وہاں سے دیکھیں نا ان کے تو جاسوس پکڑے گئے ہیں نا جو ہماری جیلوں میں ہیں. ابھی نندن بھی تو پہلے آیا تھا تو ایک پائلٹ گرایا تھا, اب آ کے اپنا شوق پورا کر لیں, پورا اسکواڈرن گرائیں گے. پہلے چائے کی ایک پیالی پلائی تھی, پورے کے پورے ڈرم بھجوا دیں گے اس اسکواڈرن کے ساتھ. تو یہ جذبہ اگر ہو جس قوم میں تو اس کے بعد یہ بالکل فاروق صاحب, اور اس میں ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ اس کی غمازی بھی اب اعلیٰ سطح پہ ہو رہی ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اور یقیناً سعدیہ جو سوال کیا تھا وہ یہ کہ ہم ان تمام تر چیزیں جو بھارت کرتا ہے, صحت سے لے کے پانی کے معاملات تک, ہم اس میں خود کفیل کیوں نہیں ہو جاتے. سو آئی تھنک لیٹر آن ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.